کل کی تباہ کن بارش کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی والوں کی آہ سنی ہے، جس کی وجہ سے آج کہ محکمہ موسمیات کی بہت ہی اسٹرانگ پیشن گوئی تھی۔ آج فوکاس تھی کہ بہت بارش ہوگی، آج سارا دن بارش ہوتی رہے گی، ایسا نہیں ہوا اور باقاعدہ ایسا لگا کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا تھا کہ 100% چانسز ہیں آج سپہر کے کراچی میں بارش ہو، اور پھر اس کی وجہ سے ایک لرزہ طاری تھا کراچی والوں پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کہ اب صورتحال میں کل کے مقابلے میں بہتری ہے، لیکن کیفیت وہی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت بری طرح سے اب بھی نروس ہے، کیونکہ کل بھی بارش کی پیشن گوئی ہے، پرسوں بھی بارش کی پیشن گوئی ہے، اور جو تباہی ہوتی ہے اس میں چاہے جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس سے جب نمٹنا ہوتا ہے تو اس میں جمہوریت کی دعویداری ایک جانب، عوامی نمائندگی کے بالادستی کے نعرے اپنی جگہ ہو، مگر جب ایسی کلیمٹی آتی ہے، چاہے زلزلہ آئے، سیلاب آئے، مردم شماری کرانی ہو، الیکشن کرانا ہو، برفانی تودے گریں، بلڈنگ گر جائے، ہر مرض کی دوا فوج کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کراچی کے برساتی نالوں کا جب مسئلہ آیا گزشتہ بارشوں کے دوران تو دیکھا گیا کہ تباہ کل صورتحال ہے، وزیراعظم کو، فوج کو، NDMA کو کراچی بھیجنا پڑا، اور اب کل جب صورتحال پیدا ہوئی، اور یقیناً وہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال تھی، کل نصف شب کے قریب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ اس سے قبل ان کی کور کمانڈر کراچی سے گفتگو ہوئی تھی، انہیں کراچی کی صورتحال کے بارے میں خاص طور پہ اور سندھ کے دوسرے علاقوں کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا گیا، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج اور رینجرز کے دستوں کو فوری طور پہ احکامات دیے کہ وہ بارش کی تباہی کی اس کے بعد ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کریں، متاثرہ علاقوں میں پہنچے، اور یہ ایک بڑی اطمینان بخش خبر تھی کراچی والوں کے لیے، کیونکہ جو مقامی حکومتیں ہیں یا سندھ حکومت ہے، اس حوالے سے کراچی کی توقعات تو طویل عرصے پہلے ختم ہو چکی ہیں، اور اس کی جو تباہ کن صورتحال ہے ہمارے ناظرین اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن کل نصف شب کے بعد سے جب سے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے احکامات سامنے آئے، فوجی دستے فوری طور پہ موو کرنے شروع کیے، اور آج بھرپور انداز میں متاثرہ علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن پاک فوج کر رہی ہے۔ کل دیر رات ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل باور افتخار نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کور کو سیلابی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت دی ہے، اور کہا ہے کہ فوجی جوان کراچی اور اندرون سندھ مشکل میں گھرے متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور عوام کی ہر ممکن مدد کریں۔ پاک فوج نے رات گئے ہی ملیر ندی پر بند کی تعمیر شروع کر دی تھی، اور متاثرہ علاقوں سے عوام کو نکالنے کے علاوہ انہیں کھانے پینے کا پانی اور کھانا پینا فراہم کرنا شروع کیا تھا۔ اسی دوران آرمی انجینئرز کی ہیوی مشینری ملیر ندی پر پانی کا بہاؤ روکنے میں مصروف رہی، اور آج دن بھر فوج اور رینجرز کے دستوں نے سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ، کورنگی، کازوے، ملیر ندی، لانڈی اور قائد آباد میں کشتیوں کے ذریعے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، اور ریلیف کا اور جو اس صورتحال میں مدد کا ایک کام تھا اس میں بہت بڑی مدد کی فوج نے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا آج رحم کیا ہے، شدید بارش ٹل گئی، کراچی کے عوام سندھ حکومت اور شہری انتظامیہ کے حوالے سے بے پناہ نالا ہیں، اور اب تو وہ بہت مجروح نظر آتے ہیں حالیہ بارشوں کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے کراچی کے نشیبی علاقوں میں، اور بلکہ ایک عام متوسط علاقوں میں بھی۔ تھینکس ٹو آرمی کہ انہوں نے سپورٹ کیا، ادروائز جو اس وقت کراچی کا حال ہے آگے جا کے کیا ہونا ہے یہ اس سے ورسٹ ہوگا۔ آرمی نے ہمارا آج پہلی دفعہ آ کر ساتھ دیا ہے۔ پچھلے 5 دن سے ہمارے علاقے میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، سر چھپانے کی چھت تک نہیں ہے، بے گھر ہوئے میں دوسروں کے گھروں پہ ٹھکانے لے رہے ہیں۔ کام تو فوجی کر رہی ہے، رینجرز آپ کے سامنے کام کر رہی ہے، اور ریسکیو وغیرہ۔ روٹی مکان کپڑا کیا کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہمیں تو جینے کے قابل تک نہیں چھوڑا اس حکومت نے۔ جب بھی یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری پاک فوج جو ہے وہ آ کے مدد کرتے ہیں۔ یہ کام تو سندھ حکومت کے ہیں نا، لیکن وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔
तो क्या करे बेचारे, फिर पाक फौजी हमारे काम आ रहे हैं, उनको सलूट है, सलाम है। कब तक आर्मी आएगी, कब तक हमें बचाएगी इन चीज़ों से? हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद से बाहर निकल के एम्पावर करना होगा, इन करप्ट लोगों को हटाना होगा। कराची का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनको पाक फौजी सुधार सकती है, इनके हाथ तो कोई काम नहीं है सर। हर टाइम पे हर बार की तरह जो है वो पाक फौजी आ जाती है और तो कोई भी नहीं आता। पाक फौज नहीं होती, जो हमारा हाल होता ना वो हम खुद जानते हैं। सिंध गवर्नमेंट है, ये सिर्फ खाने के लिए आए। इन लोगों को इतनी गैरत नहीं है कि ये लोग आके यहाँ एक दफा देखें तो सही, एक दिन यहाँ रह के दिखाएं। कोई नुमाइंदा उनका यहाँ आने को तैयार नहीं है। इस पूरी कैफियत पे बात करते हैं, इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मजहर अब्बास, पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ियों में से एक हैं और कराची के मामलात और कराची की मुसीबतों की बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही भरपूर अंदाज में तर्जुमानी भी करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास। आप बताइएगा कि बड़ा करम हो गया कि आज ये बारिश का सिलसिला तवक्कुआत के मुताबिक हुआ नहीं, जैसे कि प्रोजेक्शन थी, फोरकास्ट थी आज मेट ऑफिस की, वरना तो कल की जो तबाही थी और अगर आज ये गैप नहीं आता तो बहुत मुश्किल कैफियत हो जाती। शुक्रिया कामरान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये कितना एक तरीके से बदकिस्मती है हमारी कि हमें इंतजार रहता है इस चीज़ का कि बारिश ना हो तो बेहतर है, जबकि दुनिया भर में और मेरा ख्याल है दीगर शहरों में भी लोग इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो ताकि गर्मी की शिद्दत जो है कुछ कम हो। लेकिन हमारे यहाँ बारिश होना भी एक मुसीबत है। और सबसे बड़ी इसमें जो ख़तरा है, जिस तरह अभी आपने कहा कि जब लोग सुबह निकलते हैं अपने काम से और शाम को अगर ऐसी बारिश हो जाए तो उनकी वापसी मुश्किल हो जाती है। और बेशुमार मरतबा ये चीज़ें देखने में आई हैं। ख़ासतौर पे आपके यहाँ चूँकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके यहाँ कोई सर्कुलर रेलवे नहीं है, रिक्शा टैक्सी ये सब बंद हो जाते हैं जब बारिश इतनी तेज़ होती है, तो लोग रुल जाते हैं। हमें तो वो कहानियाँ ही नहीं पता जो कहानियाँ जन्म लेती हैं इन बारिशों में। हम उन कहानियों को बयान ही नहीं कर सकते जो लोग रुल जाते हैं सड़कों पे, जिनकी अगर गाड़ी है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल्स ख़राब हो जाती है, वो कई रात कई घंटे जो है वो गुजारा करते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें, इन मुसीबतों का शायद हमने उस तरीके से तदारुक इससे जो लोगों का एतमाद रियासत पे और हुकूमत पे और ख़ास तौर पे इस मामले में जैसे कि सिंध हुकूमत के मामलात हैं, जो उनका एतमाद जो पहले ही बुरी तरह से मखदूश है, जिसका कि शायद अब कुछ शायबा भी नहीं रह गया है, जब ऐसी कैफियत होती है जैसे कि ये कराची के मामलात हैं, नाला सफाई एक बेसिक एसेंशियल चीज़ होती है। जुलाई के वस्त तक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के बावजूद जो है वो शुरू नहीं हुई थी, जिसके बाद ये तबाहकुन सूरत हाल हुई। ये जो मामलात जो कि मानसून के आने से पहले मई में, अप्रैल में हो जाने चाहिए थे, जून में हो जाने चाहिए थे, जुलाई में वो शुरू हो रहे थे, ये कितना बड़ा जुल्म है। यही नहीं कामरान, देखें इस शहर में ऐसा नहीं था कि ये चीजें नहीं थी। ये जो सबसे बड़ा अलमिया है इस शहर का वो ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ अवेलेबल थी, आपको याद है कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सर्कुलर रेलवे यहाँ अवेलेबल थी, शहर के बेशुमार इलाके बड़े प्लान थे, उनको सिर्फ आपने वसी करना था, उनको तोसी देनी थी। नए इलाके जब आपने बनाने शुरू किए तो उसमें ना आपने ड्रेन सिस्टम बनाया, ना आपने प्रॉपर उनको सीवरेज का वो दिया, ना प्रॉपर जो है वो, हालांकि ये नहीं है कि आपके यहाँ लाइंस नहीं है, आपके यहाँ नाले प्रॉपरली बने हुए हैं। सप्लाई, पानी की सप्लाई, आप सोचें कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को पानी सप्लाई करना होता है लाइन से, अगर उनके अपने टैंकर्स चल रहे हों तो वो लाइन से पानी क्यों देंगे लोगों को। फिर आपके यहाँ बेसिक जो वो हुआ कि ये जो सड़कें थी आपकी, आज भी मैं आपको दावे से कहता हूं कि नाज़िमाबाद से लेके लियाकताबाद आप चले जाएं, आप दूसरी जगहों पे चले जाएं, आज भी कुशादा सड़कें हैं। हुआ ये है कि उनमें सर्विस रोड इंक्रोच हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये कचरा क्यों इतना जमा हुआ पिछले 1-2 सालों में जो हमें नजर आया। आपने हजारों की तादाद में इलाकों में, रेजिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटीज कर दी। आपने रोड साइड पे रेस्टोरेंट्स अलाउ कर दिए बगैर ये देखे कि इनका वेस्ट कहाँ जाएगा। आपने 400 गज के ऊपर 16 मंजिलें खड़ी कर दी बगैर किसी के एनओसीज वगैरह के। और एनओसीज कैसे मिलते हैं ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस शहर को जिस तरीके से प्लान होना था
اس طریقے سے نہیں کیا. ابھی آپ نے فوج نے بے انتہا کام کیا ہے, لیکن یہی سوال میں آپ کے تھرو پاک فوج سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے ایریاز جو ہیں, آپ دیکھیں پورا ڈی ایچ اے بغیر ڈرین سسٹم کے آباد کر دیا گیا. کیوں ڈی ایچ اے کے اندر, کینٹونمنٹس کے اندر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈرین سسٹم نہیں بنایا آپ نے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک میثاق کراچی کی ضرورت ہے, ایک میثاق کراچی ہو, آپ کے سول ادارے, آپ کی فائر. مگر مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے شہر کا نظام جو ہے وہ ایک مرکزی حکومت یعنی کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ چلا رہی ہے, جہاں پہ کوئی شہری حکومت نہیں ہے, جہاں پہ کوئی ضلعی حکومت نہیں ہے, جہاں پر لوگوں کو کمپلیٹلی ڈس انفرینچائز کر دیا ہے. جو کہ یہاں کے شہری ہیں وہ حکومت سازی میں, حکومت کے معاملات میں ان کا دور دور تک کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ شہر 95% ٹیکس دیتا ہے اس سندھ کے خزانے میں. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی 12 سال سے مسلسل حکمراں ہے, 40 سال میں 5 بار حکومت آ چکی ہے. اس کے بعد یہ حال جو ہے یہ شہر کے لیے تو ایک ٹکنگ بام ہے نا. یہ عوام ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں, 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ, ان کے تو صبر کو سلام کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران. دیکھیں یہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ کہ آپ 2013 کے ایکٹ کو 2001 کے ایکٹ کو امینڈ کرتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. 12 سال 10 سال کی اگر آپ نے گورنمنٹ کی ہے تو 10 سال میں کم سے کم اس شہر کو 5000 پبلک ٹرانسپورٹ تو دے دیتے, پبلک بسز دے دیتے. آپ اس شہر کو 3 بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل اور بنا کے دے دیتے. اگر یہ کرتے تو پھر آپ کی جسٹیفیکیشن ہوتی کہ دیکھیں ہم نے 2013 میں یہ کام کیے. اگر آپ نے چند سڑکیں بنائی ہیں, انڈر پاسز بنائے ہیں, تو میرا کوشچن ہمیشہ ان سے یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں تھا, یہ کام بلدیہ کا تھا. بلدیہ کو امپاور کرتے, آپ اس کو امپاور کریں. اس شہر کو جب تک آپ ایک میگا سٹی تسلیم نہیں کریں گے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں یہ وہ شہر ہے, اس کا سائز دیکھیں, اس کا پوٹینشل دیکھیں, اس کی کنٹریبیوشن دیکھیں سندھ کے خزانے میں, وفاق کے خزانے میں, کہ آپ ایئرپورٹ سے لے کے ویسٹ واف تک چلے جائیں اور اکراس پورے کراچی کو کور کر لیں. ماں سوائے 2-4 جگہوں کے آپ کو کل ملا کے 2-4 شاید 2-3 ہزار بلب پورے کراچی میں کہیں نظر آئیں گے. اسٹریٹ لائٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پورا شہر پوری رات اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے, ایئرپورٹ سے لے کے سی پورٹ تک. کامران یہ تو چھوڑیں, آپ پورے شہر میں آپ کو پبلک ٹوائلٹس نظر نہیں آئیں گے. دیکھیے یہ کتنی, اور کئی مرتبہ اس کا اعلان ہوا, کئی مرتبہ یہ کہا گیا آپ کا, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے. آپ بڑے آپ نے بازار بنا دیے, بڑے شاپنگ پلازاز بنا دیے. یہ جو بنیادی کام کرنے کے تھے یہ نہیں کیے. اور سندھ گورنمنٹ کو سب سے پہلے میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. آپ وہ پاور ڈیلیگیٹ کریں. لیٹ دی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ایک وہاں کی کراچی کی مقامی پولیس ہونی چاہیے, اس کے میئر کے انڈر یہ ساری باڈیز ہونی چاہیے. ان کو آپ بالکل اکاؤنٹیبل کریں. ظاہر ہے وہ زیادہ اکاؤنٹیبل ہوں گے جب آپ ان کو امپاور کریں گے اور وہ سرو نہیں کریں گے, لوگ خود ان سے پوچھیں گے. لیکن آپ جو ہے ان سے وہ پاور اپنے لے لیں, سوائے اس کے یہ کہنے کے کہ جی نالے کی صفائی تو آپ کا کام تھا, آپ کرتے ہیں. اس کو ٹھیک ہے, کے ایم سی بری ذمہ نہیں ہو سکتی اپنی ذمہ داریوں سے. بہت شکریہ مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے.